حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگھا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا یہ میرا باپ مراد ہے اس سے؟ خادمہ نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ خادمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے عورت کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ خادمہ نے کہا کہ ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی تو بچے نے کہا کہ اے اماں مجھے بھی ڈال دو کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اب اس حدیث کے فوائد بھی سن لیں۔ جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ نمبر 2 بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے۔ نمبر 3 جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کیا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں اور ان کی راکھ کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب و شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی کرامات ثابت ہوئیں۔ جو کام خارق العادت یعنی مافوق العادت ہو اس کا تعلق بھی کرامات سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے جو باہم مقابلہ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک گنہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ گناہ کو چھوڑ بھی دو، اور اس گناہگار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کرو، کیا تم میرے نگران بن کر بھیجے گئے ہو؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔
اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی موت کا وقت آیا، دونوں کی ارواح قبض کی گئیں، پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو مانتا تھا؟ یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی؟ اور گنہگار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے؟ نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترغیب اور بدی سے روکنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کے روکنے اور منع کرنے سے برائی سے رک جانا چاہیے، اور تکبر اور عناد کی وجہ سے اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 3، مخلوق خدا کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کہنا بہت بھاری جرم ہے۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت معلوم ہوئی۔ نمبر 6، جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس حدیث سے اس آدمی کی مذمت بھی معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرتا ہو کہ یہ شخص خوش بخت ہے اور یہ بدبخت ہے۔ رحمت خداوندی کی وسعت کا ایک اور زبردست واقعہ سنیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے ہوئے تھے۔ اس کو ندامت ہوئی، اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا، تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس طرح 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل ہے، بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا، اور اپنے علاقے میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے پر تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی ہی نہیں کی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگا دیا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کا علاقہ زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اس حدیث سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، جو شخص کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو اسے چاہیے کہ اکابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکیں اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل بتا سکیں۔
نمبر 2، جو شخص عمدن و دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ نمبر 3، عالم کی عابد پر فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 4، معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا تھا۔ نمبر 5، جو لوگ اس گناہ میں اس کے ممد اور معاون ثابت ہوئے ان سے بھی دور رہنا مستحب ہے۔ نمبر 6، ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں خیر و صلاح نیکی عام ہو اور اس کو اپنا مسکن بنائے تاکہ نیک کام آسانی سے کر سکے اور گمراہی اور لغزشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نمبر 7، معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو اور اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے اللہ اعلم، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی آدھا علم ہے۔ نمبر 8، جو عالم منصب قضا پر فائز نہ ہو اس پر واجب نہیں ہے کہ دو مجرموں کے درمیان خدا کا کوئی حکم نافذ کرے، جیسے حدیث حاضہ میں مذکور عالم نے اس شخص کو جس نے 100 جانیں قتل کرنے کا خود اعتراف کیا تھا قید کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے معاملے کی زیادہ جستجو کی، بلکہ اس کی توبہ اور ہجرت کی طرف رہنمائی کی۔ نمبر 9، اس حدیث سے اولاد آدم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے جس فرشتے کو ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ نمبر 10، معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت میں متشکل ہونے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے اس فرشتے نے انسانی صورت اختیار کیا جس نے رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین فیصلہ کیا۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی نیت اور عزم پر جزا دیتے ہیں خواہ اس نے کوئی عمل نہ بھی کیا ہو۔ نمبر 12، ارواح کو قبض کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور جو بد ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب والے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ نمبر 13، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بسا اوقات فرشتوں کو بندوں کے بعض احوال معلوم نہیں ہو پاتے، جیسے حدیث میں ملاحظہ ہوا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس آدمی کے بارے میں ان کا جھگڑا نہ ہوتا۔ نمبر 14، جن فرشتوں کے سپرد انسانوں کے امور ہیں کبھی ان کے درمیان کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف بھی ہو جاتا ہے جس کا وہ پھر بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر فیصلہ